بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم بالحواس کی اہمیت۔ پیدائش کے وقت انسانی بچہ اور حیوانی بچہ علمی اعتبار سے کم و بیش ایک ہی سطح پر ہوتے ہیں، یعنی جس دنیا میں اس کا ورود ہوتا ہے اس کے متعلق انہیں کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ حیوانی بچہ ایک اعتبار سے انسانی بچہ پر فوقیت رکھتا ہے۔ زندگی کے طبعی تقاضوں کے متعلق حیوانی بچے کے اندر ہدایات از خود موجود ہوتی ہیں، جبکہ جبلت یا انسٹنکٹ، جسے جبلت یا انسٹنکٹ کہتے ہیں، مثال کے طور پر ایک مرغی کے نیچے مرغی اور بطخ کے انڈے مخلوط طور پر سینے کے لیے رکھ دیجئے۔ جب ان میں سے چوزے نکلیں گے تو بطخ کے بچے پانی کی طرف لپکیں گے اور مرغی کے بچے پانی سے دور بھاگیں گے۔ اگر کہیں سے بلی کی آواز آ جائے یا اوپر سے چیل کا سایہ پڑ جائے تو وہ مرغی کے نیچے دبک کر بیٹھ جائیں گے۔ بکری کا بچہ کتنا ہی بھوکا کیوں نہ ہو، گوشت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ شیر کے بچے کے گرد و پیش انگوروں کے خوشے کیوں نہ لٹک رہے ہوں، وہ ان سے بے نیازانہ اور شکار کی تلاش کرے گا۔ ان پابندیوں یا نہج زندگی کے لیے انہوں نے کہیں سے تعلیم حاصل نہیں کی۔ یہ نوعی خصوصیات انہیں فطرت کی طرف سے ودیعت ہوتی ہیں۔ ان کے برعکس انسانی بچے کو دیکھیے تو اسے دودھ پینے کا طریقہ تو حیوانی بچے کی طرح از خود معلوم ہوتا ہے، لیکن اس سے آگے اسے کچھ علم نہیں ہوتا۔ بچہ گھٹنوں چلنے لگے تو ماں کے لیے مسلسل پریشانی کا موجب بن جاتا ہے۔ جو چیز ہاتھ میں آئے وہ اسے منہ میں ڈال لیتا ہے، کبھی آگ سے ہاتھ پاؤں جلا لیتا ہے، کبھی پانی کے ٹب میں ڈبکیاں لینے لگ جاتا ہے، کبھی مرچیں آنکھوں میں مل کر چیخنے چلانے لگ جاتا ہے، اور ماں بیچاری ہر وقت اس کے پیچھے بھاگتی پھرتی رہتی ہے۔ ہمارے ہاں تو اس کا رواج نہیں۔ مغربی ممالک میں اس عمر کے بچوں کے لیے ایک کٹہرا سا بنا دیتے ہیں۔ اس میں نظر بند رہتا ہے اور اس کے کھلونے اس کا جی بہلاتے رہتے ہیں۔ یہ کیفیت ہوتی ہے انسانی بچے کی۔ اسے ہر بات سکھانی اور ذرا آگے جا کر پڑھانی پڑتی ہے۔ جہاں تک علم کا تعلق ہے، ورثہ میں اسے اس کا ذرا سا حصہ بھی نہیں ملتا۔ ایک ایم اے اور پی ایچ ڈی باپ کا بیٹا بھی اسی طرح الف بے سے ہی بے بہرا ہوتا ہے جس طرح ایک جاہل باپ کا بیٹا۔ ہمہ انسانی بچے کو ایسے ہی منفرد خصوصیات حاصل ہوتی ہیں جس سے حیوانات محروم ہوتے ہیں، یعنی علم حاصل کرنے کی صلاحیت۔ یوں سمجھیے کہ اسے جبلتوں سے محروم رکھا گیا تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اسے اس صلاحیت سے نوازا گیا۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے قرآن کریم نے ان 4 لفظوں میں نہایت جامعیت سے بیان کر دیا، جب کہا کہ علم الانسان ما لم یعلم۔ خدا نے انسان کو وہ سکھایا جس کا اسے علم نہیں تھا۔ خدا نے سکھایا سے مراد یہ نہیں خدا انسان کو یہ کچھ براہ راست سکھانا پڑتا ہے۔ خدا انسان کو یہ کچھ براہ راست سکھاتا پڑھاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے انسان میں تحصیل علم کی صلاحیت رکھ دی ہے۔ جب اس نے قصہ آدم کے تمثیلی بیان میں کہا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، خدا نے آدم کو تمام اشیاء کائنات کا علم عطا فرما دیا، تو اس کا مطلب یہی تھا کہ اسے اس علم کے حاصل کرنے کی صلاحیت عطا کر دی۔ حصول یا ابلاغ علم کے 2 ذرائع ہیں، تحریر اور تقریر۔ قرآن کریم نے ان دونوں کی طرف یہ کہہ کر اشارہ کیا ہے کہ خلق الانسان علمہ البیان، خدا نے انسان کو پیدا کیا اور اسے قوت گویائی عطا کر دی۔ دوسری جگہ فرمایا الذی علم بالقلم، خدا نے انسان میں تحریر کی صلاحیت بھی رکھ دی۔ ایک اور جگہ اسے ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے نون والقلم وما یسطرون۔ قلم دعات اور جو کچھ ان سے لکھا جاتا ہے وہ اس حقیقت پر شاہد ہیں جو آگے بیان کی جاتی ہے۔ ہم نے اوپر کہا کہ ان آیات سے مراد یہ نہیں کہ خدا انسان کو براہ راست یہ کچھ سکھاتا پڑھاتا ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں یہ کچھ سیکھنے کی صلاحیت رکھ دی گئی ہے۔ اس حقیقت میں روزمرہ کے واقعات شاہد ہیں۔ اگر کسی بچے کو آپ پڑھنا لکھنا نہیں سکھاتے تو وہ ساری عمر ناخواندہ رہے گا۔ اسی طرح اگر کسی بچے کو پیدا ہونے کے ساتھ ہی جنگل میں ایسی جگہ چھوڑ دیا جائے جہاں کوئی انسان نہ ہو اور وہ جنگل کے جانوروں میں نشو و نما پائے تو وہ بڑا ہو کر جانوروں کی آوازیں نکالے گا، انسانوں کی طرح ایک لفظ بھی نہیں بول سکے گا۔ چنانچہ اس قسم کے کئی بچے دستیاب ہوئے ہیں جنہوں نے جنگل میں نشو و نما پائی۔ ان کی ساری روش زندگی حتیٰ کہ حرکات و سکنات تک جانوروں جیسی تھی۔ ان میں انسانوں کی خو بھی آنے نہیں پائی تھی۔ ان مثالوں سے واضح ہے کہ انسان کو تحصیل علم کی صلاحیت تو دے دی ہے، اس میں نظر بند رہتا ہے، لیکن اس صلاحیت کو استعمال اسے خود ہی کرنا ہوتا ہے۔ وہ ان صلاحیتوں کے صحیح استعمال سے کائنات کی پستیوں سے لے کر بلندیوں تک کا علم حاصل کر سکتا ہے، اور یہ وہ خصوصیت ہے جو اسے حیوانات سے متمیز اور ممتاز کرتی ہے۔
ہم نے اوپر کہا ہے کہ ان صلاحیتوں کی روح سے وہ کائنات کے متعلق معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ ہماری موجودہ کائنات کو طبعی دنیا یعنی فزیکل ورلڈ کہا جاتا ہے۔ اس میں خود انسان کی اپنی طبعی زندگی یعنی فزیکل لائف بھی شامل ہے۔ بالفاظ دیگر انسان ان صلاحیتوں کی روح سے محسوسات کا علم حاصل کر سکتا ہے اور اسے یہ علم حواس یعنی فزیکل سینسز کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ اسی بنا پر اسے علم بالحواس یعنی پرسیپچول نالج سے تعبیر کیا جاتا ہے اور ادوار کا علم بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے خود اس کی وضاحت کر دی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اور یاد رکھو جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت لگو، تم اپنی سماعت اور بصارت کے ذریعے معلومات حاصل کرو اور پھر ان معلومات کی بنا پر اپنے ذہن سے فیصلہ کرو اور اس طرح صحیح نتیجے پر پہنچو۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو تم پر عائد کی گئی ہے۔ اس کی بابت تم سے باز پرس ہوگی کہ تم اس ذمہ داری سے صحیح طور پر عہدہ پر ہوئے تھے یا نہیں۔ اس آیہ جلیلہ میں علم الادراک کے حصول کے سلسلہ میں اصولی ذرائع کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان ذرائع میں اگرچہ تصریحی طور پر سماعت اور بصارت ہی کا نام لیا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس سے مراد انسان کے حواس خمسہ ہیں، یعنی دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا، چھونا۔ انسان ان حواس کے ذریعے خارجی معلومات حاصل کرتا ہے، پھر ان معلومات کو اپنی قوت فیصلہ کے سامنے پیش کرتا ہے اور وہ جس نتیجے پر پہنچتی ہے اسے انسان کا علم کہا جاتا ہے۔ ہم نے یہاں قوت فیصلہ کے الفاظ اس لیے استعمال کیے ہیں کہ سائنسی دنیا ابھی تک حتمی طور پر یہ طے نہیں کر پائی کہ انسان میں فیصلہ کرنے والی قوت کون سی ہے۔ ہم اس وقت اس بحث میں الجھنا نہیں چاہتے، یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ یہ قوت اپنا فیصلہ ان معلومات کی بنا پر صادر کرتی ہے اور کر سکتی ہے جو اس تک حواس کے ذریعے پہنچتی ہیں۔ اگر حواس معلومات باہم نہ پہنچائیں تو قوت فیصلہ بیکار ہو کر رہ جائے گی۔ اس صورت میں وہ اگر کوئی فیصلہ دے گی بھی تو اسے ظن و تخمین یا قیاس آرائی کہا جائے گا، اور اگر یہ معلومات صحیح نہیں ہوں گی تو اس کا فیصلہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔